آزاد کشمیر کے ایک ایسے شخص کے ساتھ آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے 2% کامیاب سائنسدانوں میں نام کمایا ہے۔ انہوں نے تعلیم کہاں پر حاصل کی اور کہاں تک تعلیم حاصل کی، وہ اب کس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، ان کی کامیابی کے سبھی راز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آزاد کشمیر پاکستان اور پوری دنیا میں لب آزاد چینل کے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وادی کشمیر لال و یاقوت پیدا کرتی ہے، ہیرے جواہرات پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی آج ایک ہیرے سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں آپ کی۔ آئیے بات چیت کرتے ہیں اور آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ بیسیکلی آپ کی جو تعلیم ہے، جو آپ کی تربیت ہے، وہ کس شہر میں ہوئی، کس جگہ پہ ہوئی، اس کے حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیے گا۔ میری بیسک ایجوکیشن ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ تو میں نے اپنے گاؤں سے کی ہے، کیل سے۔ اس کے بعد بی ایس سی اور ایم سی ایس میں نے مظفر آباد سے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے کیا ہے۔ ایم فل میں نے اقرا یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا ہے، اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ اے جے کے یونیورسٹی میں انرول ہوا تھا 2012 میں، اور 16 میں میری پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی ہے، اور اس کے لیے میں 6 مہینے ایچ ای سی کی گرانٹ پہ یو کے میں اسکالرشپ پہ گیا تھا، اور 6 مہینے میں نے یو کے میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے 1 سال کا پوسٹ ڈاک جو ہے وہ یو ایس اے سے کیا ہے۔ تو یہ میری اوورال ایجوکیشن ہے۔ اچھا، کامیابیاں تو انسان کے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن آپ کی کامیابیوں کا سفر کب شروع ہوا؟ یہ میری بیسیکلی جو کامیابی ہے وہ بچپن سے ہی تھی۔ بچپن سے میں جتنی بھی میرے پرائمری ایجوکیشن لیول تھی، مڈل اسکول اور ہائی اسکول، اس میں بھی میری پوزیشنز ہی آتی تھی۔ ان کامیابیوں کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے، چونکہ میں شروع سے ہی اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے محنت کرتا تھا اور اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ میرے والد صاحب نے کچھ ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکی، لیکن ان کو اس چیز کا بہت بڑا شوق تھا، اور میرے لیے وہ خاص کر ایجوکیشن کے لیے وہ بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آپ تعلیم کرنا۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی، تو میں نے ان کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ مجھے 1998 میں مظفر آباد انہوں نے بھیجا۔ پھر مظفر آباد سے میں نے اپنے تقریباً تمام کیریئر کا آغاز کیا۔ میں نے بی ایس سی کے اندر میں نے پوزیشن حاصل کی پورے آزاد کشمیر میں۔ اس کے علاوہ میں نے ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس میں ٹاپ 3 میں تھا، اور ایم فل میں پھر میں اقرا یونیورسٹی اسلام آباد گیا، اور وہاں سے میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اسی طریقے سے 2012 میں پی ایچ ڈی میں انرول ہوا، اور پی ایچ ڈی میں انرول ہونے کے بعد بھی میری یعنی ڈسٹنکشنز تھی تھرو آؤٹ گریڈس کے اندر۔ تو یہ بہرحال سب کی بیک گراؤنڈ پہ یہی تھا کہ میری محنت تھی اور دن رات محنت تھی، چونکہ میں سر معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جب آپ کے اوپر میں نے ریسرچ سٹارٹ کی تو اس پہ ایک چیز میرے سامنے جو آئی وہ یہ تھی کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے رات کا تیسرا پیر نہیں سوتے، تو اس بات میں صداقت ہے؟ جی سر، بالکل سچ ہے کہ مجھے یعنی شاید ہی یاد ہو کہ میں کبھی 2 یا 3 بجے کے بعد میں سویا ہوں۔ کوئی چھٹی، کوئی دن، کچھ بھی ہو، میں اسی ٹائم پہ یعنی جاگتا ہوں۔ زیادہ تر میں 12-1 بجے بھی جاگ جاتا ہوں، کبھی کبھی میری 10-11 بجے بھی آنکھ کھل جائے۔ میں چونکہ 8-9 بجے اگر سو جاؤں تو 3-4 گھنٹے کے بعد زیادہ میں سوتا ہی نہیں ہوں۔ آپ کے قریبی دوستوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کا جو مشکل ڈیسیجن ہو، آپ کا جو مشکل ترین کام ہو، آپ اس وقت میں کرتے ہیں۔ جی بالکل یہ سچ ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے کہ میں ایک تو ریگولرلی جو کام کرتا ہوں وہ تقریباً 16-17 گھنٹے ڈیلی کی بیسس پہ کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ چونکہ آپ جب 12 بجے یا 1 بجے اگر جاگتے ہیں تو ظاہر ہے شام 7-8 بجے تک آپ کو بہت تھکن ہوتی ہے، 2-3 گھنٹے ریلیکس ہونے کے لیے آپ کو چاہیے۔ تو جب 3-4 گھنٹے بندہ آرام کرتا ہے تو اس کے بعد زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور ویسے بھی اسلامی نقطۂ نظر سے بھی جو سحری کا جو ٹائم ہے یہ بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، اور میں جتنے بھی جو کمپلیکس ٹاسک ہیں ان کو میں سحری کے وقت ہی پرفارم کرتا ہوں۔ تو یہ بالکل اس کے اندر صداقت ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر، آج تک کتنے اسٹوڈنٹس کو آپ سپروائز کر چکے ہیں؟ اس وقت ایم فل کے میں تقریباً کوئی 11 اسٹوڈنٹس آفیشیلی سپروائز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 30-35 اسٹوڈنٹس کو میں نے مینٹرنگ کیا، ان کے تقریباً ان کے ریسرچ کے اندر معاونت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تقریباً مور دین 30 ہیں۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، 7-8 اسٹوڈنٹس جن کو میں نے کو سپروین کیا ہے، جس میں میرے ساتھ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، پیاس کے ہیں، ہزارہ یونیورسٹی ہے، مسٹ ہے، اے جے کے یونیورسٹی ہے۔ تو ان کو میں نے ایز اے کو سپروین کیا ہے، تو ان کے بھی تقریباً جو تھیسسز ہیں وہ اپنے فائنل سٹیجز پہ ہیں۔ اچھا سر، انٹرنیشنل ریسرچ سائنسدانوں کی رینکنگ کیا ہوتی ہے اور اس لسٹ میں نام کیسے آتا ہے؟
اصل میں یہ آپ نے ایک بہت اچھا کوشچن کیا ہے. انٹرنیشنل رینکنگ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے آپ کے پاس یونیورسٹیوں کی سالانہ رینکنگ ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھیں پوری دنیا میں مختلف رینکنگ اتھارٹیز ہیں. کیوس رینکنگ ہے، ٹائمز ہائر ہے، اس میں جیسے ہارورڈ پہلے نمبر پہ ہے، کیمبرج ہے. اسی طریقے سے جو کچھ ادارے ہیں جو سائنسدانوں کی بھی ہر سال رینکنگ کرتے ہیں، اس کے اندر بھی بہت سارے ہیں، لیکن جو سب سے اتھینٹک مانے جاتے ہیں وہ آپ کے پاس ایلزویئر اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ رینکنگ کی جاتی ہے. اصل میں یہ ایک بہت پیچیدہ اور مشکل طریقہ کار ہے، چونکہ اس رینکنگ کے اندر نام آنے سے ہی ایکچوئل پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل اتھینٹسٹی کیا ہے، اور وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے ان رینکنگ میں نام آتا ہے. تو الحمدللہ میرا 2021 اور 22 میں اس لسٹ میں نام آیا، اور یہ یونیورسٹی کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں، یعنی یونیورسٹی ایج اے یونیورسٹی سے میرا نام، اور خاص کر نیلم کیمپس میں اس میں نام آیا. لیکن یہ مشکل طریقہ کار اس وجہ سے ہے چونکہ اس کے اندر بہت سارے کمپلیکس پیرامیٹرز ہیں کہ سب سے ایکچوئل جو کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ریسرچ کے اندر پرنسپل آتھر کا ہونا لازمی ہے. یعنی پرنسپل آتھر سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے ایکچوئل کنٹریبیوشن کی ہے وہ فرسٹ آتھر ہوگا یا کارسپانڈنگ آتھر ہوگا. چونکہ ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں، میرے ساتھ بھی کئی کولیگ ہیں، ان کے نام آتے ہیں، کسی کے ساتھ پیپر میں نام لکھنے سے وہ بندہ لسٹ میں نہیں آ سکتا. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ہم جو ایکچوئل کنٹریبیوشن ہوتی ہے اور اس کے جو سائٹیشنز ہیں وہ زیادہ ویٹیج انہی پیرامیٹرز کو دی گئی ہے کہ یا انہی پیپرز کو دی گئی ہے کہ جن کے اندر وہ آپ ایز اے فرسٹ آتھر ہوں یا پرنسپل آتھر ہوں، کم از کم کارسپونڈنگ آتھر ہوں یا فرسٹ آتھر ہوں، تو ان کی ویٹیج زیادہ ہوتی ہے اور ان کی سائٹیشنز. اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایز اے فرسٹ آتھر کتنے پیپرز میں ہیں، وہ کنٹریبیوشن بھی شامل ہوتی ہے. اچھا سر، آپ نیلم کیمپس کے اندر بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہے ہیں آپ؟ جی، میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہی کام کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ زیادہ میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ ریسرچ کے اندر ہی ہے. کیونکہ ریسرچ کے اندر میں یہ کام کرتا ہوں کہ مختلف کولیبریشنز ہیں میری فارن یونیورسٹیز کے ساتھ. میں نے 3-4 پروجیکٹس سعودی عربیہ کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے کیے ہیں، جن کے اندر ہینڈ سم مجھے انسینٹیو بھی ملتا تھا. اچھا، دنیا کے 2% سائنسدانوں میں آپ کا نام سر فہرست ہے. اس کے علاوہ آپ کی اور بھی کنٹریبیوشنز سعودی عربیہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور بہت سارے آپ کے کام ہیں، آپ کی ورکنگ ہے. لیکن آپ کی اتنی قابلیت ہونے کے باوجود بھی AJK نے آپ کو صرف اسسٹنٹ پروفیسر تک محدود کیا ہوا ہے. تو اس پر آپ کی کوئی رائے، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی قدر نہیں ہے اپنے گھر میں. تو اپنے گھر میں یہ چاہتا ہوں آپ کی ویلیو، آپ کی عزت اور آپ کا وقار جو ہے جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہونا چاہیے. اس پر آپ کے کچھ ریمارکس ہو تو کہہ سکتے ہیں. جی، بہت شکریہ. میں اصل میں آپ کو ابھی اور بھی میری بہت ساری کنٹریبیوشنز تھی جس کے ساتھ میں آپ کو اس کوسچن کا بھی جواب دیتا ہوں. میں نے کوئی 5-6 ریسرچ پیپرز جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے میں نے گرانٹس ون کر کے وہ 3 ساڑھے 3 4 لاکھ کی تھی. 4 پیپرز میں نے امریکہ کے اندر پریزنٹ کیے 2016 سے لے کر 2019 تک. اس کے علاوہ ایک پیپر میں نے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے ریسرچ گرانٹ جو ہے وہ ون کی پاکستان سائنس فاؤنڈیشن سے، اور وہ سعودی عربیہ پرنس سلطان یونیورسٹی کے اندر پیپر پریزنٹ کیا. اس کے علاوہ 2014 میں نے پیپر ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن سے گرانٹ ون کی، اور وہ میں نے سنگاپور کے اندر پریزنٹ کیا. اس کے علاوہ لیما پیرو کے اندر، اور میں نے ایز اے کی نوٹ اسپیکر کے طور پہ بھی میں نے کام کیا. اور اس دفعہ ایک پیپر ابھی میرا جو 2022 کے اندر میں نے تقریباً 3 انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر پیپر پریزنٹ کیے، اور ایک مجھے ابھی ریسنٹلی دسمبر 2022 کے اندر ایز اے بیسٹ پیپر ایوارڈ بھی اس میں مجھے ملا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کنٹریبیوشن ہے، ان کنٹریبیوشن کے ساتھ تو اسی کے مطابق آپ کو آگے فائدے بھی، بینیفٹس بھی ملنے چاہیے، اور ہر بندے کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ آپ جتنی محنت کریں اور اسی کے مطابق آپ کو ریوارڈ بھی ملنا چاہیے. تو ابھی تک تو میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں پچھلے 3.5 سال سے. اس کے علاوہ میں تقریباً 13-14 سال میں نے ایڈمنسٹریشن کے اندر کام کیا. اوور آل میری یونیورسٹی کے اندر جو جاب ہے وہ تقریباً 16.5 سال بنی ہے. لیکن شروع میں تقریباً کوئی ایک ہی اسکیل میں رہا، کوئی 13-14 سال. اور اس کے علاوہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر ہوں 3.5 سال ہو گئے تبھی اس میں ہوں. خواہش تو میری بھی ہے کہ ظاہر ہے جس طرح کی کنٹریبیوشن ہو اس کے مطابق آگے جانا چاہیے. چونکہ انٹرنیشنل کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس کی بیس پہ آپ کو انسینٹیو دیے جاتے ہیں. تو یہاں پہ میرے خیال میں اس طرح کا یہاں پہ میرے خیال سے آپ کی تعلیم میں، آپ کے سسٹم میں، آپ کے اداروں میں پولیٹکس تو نہیں گھسی ہوئی، اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا. دیکھیں، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر ظاہر ہے موسٹلی تو ایسے سسٹم چل رہے ہیں، لیکن چونکہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، چیزیں ہی ایسی ہیں کہ اگر آپ کو آپ کی یعنی
کنٹریبیوشن کے مطابق اگر آپ کو دیا جائے تو وہ تو بہتر چیزیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ میرے خیال میں اس وجہ سے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے میرے خیال میں لوگ فیڈ اپ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن میں تو الحمدللہ اپنے اس کیمپس کے لیے، اپنی یونیورسٹی کے لیے دن رات جو ہے مجھے جو بھی ٹائم ملتا ہے میں محنت کرتا ہوں، اور میری طرف سے چلے کنٹریبیوشن ہو، ایون میں اپنے جو بچے ہیں ان کو بھی میں ساتھ ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، ان کو بھی بتاتا ہوں، ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. چلیں آخر میں آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور مجھے بھی اس چیز پہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں یعنی اس علاقے کا ہی باسی ہونے کی نسبت سے کہ ایک یعنی پچھلے 20 سال کے اندر میں ایک سٹیج پہ تھا، اور وہ مجھے دن بھی یاد ہے، اور آج کا دن بھی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے. اور یہ والدین کا ایک جو دعائیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچایا. تو میرا تمام لوگوں کے لیے اور تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے. سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، سب سے پہلے یہ بحیثیت مسلمان بھی ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے. دوسرے نمبر پہ میرا یہ پیغام ہے کہ ہم ہر دوسرے کے لیے جو ہے وہ نیک خواہشات رکھیں، نہ کہ ٹانگیں کھینچیں. کیونکہ اگر آپ علم کو تقسیم کریں گے تو آپ کا علم بڑھتا ہے. چونکہ میں نے یہ چیز سوچی ہے کہ مجھے جتنی چیز ملتی تھی اور میں نے اپنے باقی کولیگس کی ہیلپ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے بہت کئی گنا زیادہ دیا ہے. تیسرے نمبر پہ سب سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. بہت بہت شکریہ سر. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین اکرام، اس وقت میں موجود تھا جی نیلم کیمپس کے اندر، اور اس وقت میرے ساتھ موجود تھے اسسٹنٹ پروفیسر جناب لال حسین صاحب. ان سے بات چیت کی اور ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا. اور اس کے علاوہ یہ جو وادی کشمیر ہیرے اور جواہرات، یاقوت و مرجان پیدا کر رہی ہے، بس اس کی ویلیو کی اور اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، اس وقت دیجیے اجازت عبدالتواب کو. انشاءاللہ کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے مقام پر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.